السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظ آمینہ اسلم. آج کا ہمارا سبق نمبر 26، آیت نمبر 103 سے لے کر 105 تک، سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1. انشاءاللہ پورا قرآن مجید ہم تجوید کے ساتھ ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے. ابھی ہمارا سبق پارہ نمبر 1 پر ہے. انشاءاللہ اسی طرح ہم جو ہے پورا قرآن مجید پڑھیں گے ورڈ بائی ورڈ تجوید کے ساتھ. سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے اسباق میں ہم نے جو پڑھا آج وہ یہاں پر اپلائی کریں گے. پچھلے اسباق میں ہم نے کیا پڑھا؟ حروف مدہ کو پڑھا، حروف قلقلہ، حروف اخفا، تشدید کو جانا. ساتھ میں ہم نے جزم پڑھی، تنوین پڑھی، مد منفصل کو پڑھا، مد متصل کو پڑھا. تو آج ہم نے وہ سب چیزیں جو ہم نے پیچھے پڑھ چکی ہیں اس کو ہم یہاں پر اپلائی کریں گے. ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں پر میں نے اس کو کہاں پر پٹ کیا ہے. تو آپ سب نے غور سے ویڈیو کو دیکھنا ہے، پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے. اور ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ سب سے ایک کوسچن کروں گی جو ہم نے پیچھے پریویس ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس کا آنسر آپ سب نے مجھے کمنٹ سیکشن میں دینا ہے تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ آپ کو سبق کی کتنی سمجھ آ رہی ہے. تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، انہم پہ یہاں پر غنہ ہوگا. انہم غنہ کریں گے. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے کے جانا. ایک حرکت کے برابر ہم غنہ کریں گے، ناک میں آواز کو لے کے جائیں گے. آمنو، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم اس کو ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے. آمنو واتقوا، واتقوا تشدید ہے تا کے اوپر تو ہم اس کو مضبوطی سے پڑھیں گے. واؤ پہلے تا کے ساتھ ملے گا، پھر تا جو ہے زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا. واتقوا لمثوبۃ، تو پہ یہاں پر دیکھیے کیا ہو رہا ہے؟ مدہ ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ واؤ مدہ یہاں پر کیسے بنا؟ کیونکہ واؤ ساکن سے پہلے کیا آ گئی ہے؟ پیش آ گئی ہے. تو ہم اس کو ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے، یعنی کہ یہ واؤ مدہ بن چکا ہے. لمثوبۃ من عند اللہ، یوں پہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اکفا کر رہے ہیں. اکفا کیوں کر رہے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو اکفا کیا جاتا ہے. نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا لیا جاتا ہے. اب نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ یہاں پہ دال آ گیا تو ہم یہاں پر اکفا کریں گے. عند اللہ خیر. جو میری ویڈیو پہ پہلی دفعہ آئے ہیں وہ لازمی پچھلے اسباق کو لیں، پھر ان کو اس ویڈیو کی سمجھ آئے گی. پچھلے اسباق سننے کے بعد پھر یہ والا سبق آپ کی سمجھ میں آئے گی، اس کو لازمی سنیے. لو كانوا يعلمون، یا ایہا الذین، یا کے اوپر جو ہے مد منفصل ہے. ٹھیک ہے، مد منفصل میں نے بتایا تھا حروف مدہ کے کسی حرف کے اوپر آئے گی، جیسے کہ الف، واو یا، اور اس کے بعد حمزہ ہوگا. یہ والا حمزہ نہیں، سوری، یہ والا حمزہ نہیں، وہ والا حمزہ جس کے اوپر زبر زیر پیش آ جاتی ہے، یعنی کہ الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. تو یہاں پر ہمارے پاس زبر والا الف ہے تو اٹ مینز یہ کیا کہلائے گا؟ حمزہ. تو یہ والی مد جو ہے ہمیشہ حروف مدہ کے کسی حرف پہ آئے گی اور اس کے آگے حمزہ موجود ہوگا. تو ہم لوگ اس کو قرآن مجید میں پہچان جائیں گے کہ یہ کیا ہے؟ مد منفصل. مد منفصل کو ہم نے کتنا کھینچنا ہے؟ 3 یا 5 حرکات کے برابر. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ما یود الذین، دال کے اوپر تشدید ہے، اس کو مضبوطی سے پڑھنا ہے آپ نے، تشدید بہترین کر لیجئے اپنی. ما یود الذین، ود الذین، تشدید مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے. کفروا، رو پہ حروف مدہ واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واؤ مدہ بن جاتا ہے. من اہل الکتاب والمشرکین،
कीना, या साकिन से पहले ज़ेर आ गई, इट मीन्स ये या मद्दा है। वलल मुश्रिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिर रब्बिकुम। वल्लाहु, अल्लाह से पहले अगर ज़बर आ जाए तो अल्लाह को जो है वो पुर करके पढ़ा जाता है, यहाँ पे हम इसको पुर करके पढ़ेंगे। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। अब देखिए पीछे मैंने आपको मद्दे मुनफसिल के बारे में बताया, अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। मद्दे मुनफसिल में क्या था, ये वाली मद जो है इस पे क्या था कि ये हरूफ मद्दा पे आती है और साथ में इसके हमज़ा होता है, अलिफ वाला हमज़ा। मैंने आपको बताया जिस अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए तो वो हमज़ा कहलाता है। तो ये वाली मद जो मद्दे मुनफसिल होती है ना, जिसको हम छोटी मद भी कहते हैं, ये मद जो है अलिफ वाव या हरूफ मद्दा के किसी हर्फ के ऊपर आती है, साथ में इसके हमज़ा मौजूद होता है। अब यहाँ पर आ गई है मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल होती है जिसको हम कहते हैं बड़ी मद भी कहते हैं। ये मद जो है हरूफ मद्दा के किसी हर्फ पे भी आती है, साथ में इसके ये वाला हमज़ा मौजूद होगा। मुनफसिल में अलिफ ज़बर ज़ेर पेश वाला हमज़ा जो होता है वो मौजूद होगा, और मुत्तसिल में ये वाला हमज़ा मौजूद होगा। तो हमें पता चलेगा कि ये बड़ी मद है, इसको हमने 4 हरकात के बराबर खींचना है। इस सबक को लाजमी समझे। मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस आयत को मैं ज़रा दोबारा एक दफ़ा पढ़ देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुश्रिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिर रब्बिकुम। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आपको सबक की अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन ये है, मद्दे मुत्तसिल को हमने कितना खींचना होता है? मद्दे मुत्तसिल यानी कि बड़ी मद को हमने कितनी हरकात के बराबर खींचना है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। मद्दे मुत्तसिल को हमने कितनी हरकात के बराबर खींचना है, ये लंबा करना है? इस सवाल का जवाब सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी समझ आ रही है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।